الراضی اسلامک اسکول جماعت نہم دہم مضمون اسلامیات ٹیسٹ دوم کلپ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم دہم کی اسلامیت کی کتاب سے سورۃ الانفال کا تعارف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الانفال۔ سورہ انفال میں کل 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے موقع پر مدنی دور میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن شریف کے 9ویں اور 10ویں پارے میں ہے اور قرآنی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ 8ویں نمبر پر ہے۔ شان نزول۔ یہ سورہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ میں اسلام و کفر کے پہلے غزوہ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ آئیے اب سورۃ الانفال کا تاریخی پس منظر آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخی پس منظر: مکی دور کے آخری 3-4 سالوں سے یثرب اسلام کی شعاؤں سے منور ہو رہا تھا۔ وہاں کے لوگ دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کر رہے تھے۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 75 آدمیوں کا ایک وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا۔ اس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے مسلمانوں کو فراہم کیا۔ چنانچہ اس رات بیعت عقبہ کے موقع پر جب انصار اپنے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو یثرب کے وفد کے ایک نوجوان سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے، جو وفد میں سب سے کم عمر تھے، اٹھ کر کہا، ٹھہرو اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی، لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس پر تمام وفد نے بیک آواز میں کہا کہ ہم اسے لے کر اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تب یہ مشہور بیعت واقع ہوئی جو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مسلمان ایک ایک دو ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ قریش نے ہجرت نبی سے چند روز پہلے مجلس شورا منعقد کی، جس میں بڑی بحث و تمہیز کے بعد آخرکار یہ طے پایا کہ بنی ہاشم کے سوا قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک آدمی لیا جائے گا اور یہ سب مل کر پیغمبر اسلام کو قتل کریں۔ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا لڑنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی چال کو ناکام بنا دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں بھی سکون سے نہ رہنے دیا، بلکہ وہ مسلمانوں کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بہانے تراش رہے تھے۔ شعبان سن 2 ہجری قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ، جس میں تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ جاتے ہوئے جب مدینہ کی حدود کے قریب پہنچا تو سردار قافلہ ابو سفیان کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں، تو اس نے ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلا تو قریش کے بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً 1000 نوجوان، جن میں 600 زرہ پوش تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، بڑی شان و شوکت سے لڑنے کے لیے چل دیے۔
جب اس لشکر کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 جانثاروں کے ساتھ، جن کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ اور 60 زرہیں تھیں، مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ اس معرکہ کارزار میں سب سے سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا، جن کے اپنے بھائی بند ان کے سامنے سفارا تھے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور قریش اپنے غرور اور طاقت کے باوجود شکست کھا گئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، اس معرکہ میں ختم ہو گئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ تاریخی پس منظر تھا جو آپ کو بتایا گیا۔ آئیے اب اس صورت میں جن باتوں کی یا جن امور کی نشاندہی کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرتے ہیں۔ مباحث: اس سورہ مبارکہ میں ان خامیوں اور ان امور کی طرف نشاندہی کی گئی جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھیں۔ ان پر واضح کر دیا گیا۔ نمبر 1، اس فتح میں تائید باری تعالیٰ کا کتنا بڑا حصہ تھا، تاکہ وہ اپنی بہادری اور شجاعت پر نہ پھولیں بلکہ خدا پر توکل اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا سبق سیکھیں۔ نمبر 2، مشرکین اور منافقین اور ان لوگوں کا جو جنگ میں قیدی بنا لیے گئے تھے مفصل بیان موجود ہے۔ نمبر 3، ان اموال کے متعلق جو جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے اس کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا ذاتی مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں۔ جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اسے خوشی خوشی قبول کر لیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے اور ان اخلاقی مقاصد کو واضح کیا گیا ہے کہ انہیں معرکہ ہائے حق و باطل برپا کرنے ہیں، اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جس سے وہ ان معرکوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، قانون جنگ و صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی، تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری حاصل ہو، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام روز اول سے ہی اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ نمبر 6، اسلامی ریاست کے تصوری قانون کے بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کی حدود سے باہر رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ امور ہیں جن کی نشاندہی سورۃ الانفال میں بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم نے سورہ انفال کا تعارف اور اس کے تاریخی پس منظر اور اس صورت میں جن باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس حوالے سے معلومات فراہم کی۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔